انفو اینیمل ورلڈ۔ السلام علیکم میٹو فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ پینگوئن بغیر پرواز کے سمندری پرندوں کی 18 سے 21 اقسام میں سے کوئی بھی ہے جو صرف جنوبی نصف کرہ میں رہتے ہیں۔ انواع کی اکثریت انٹارکٹیکا میں نہیں رہتی بلکہ 45 اور 60 سینٹی کے عرض البرد کے درمیان رہتی ہے، جہاں وہ جزیروں پر افزائش پاتے ہیں۔ چند پینگوئن معتدل علاقوں میں رہتے ہیں۔ جزائر فاکلینڈ پر ایک راک ہائپر پینگوئن زیادہ تر پینگوئن سیاہ اور سفید ہوتے ہیں، لیکن راک ہائپر پینگوئن جزائر فاکلینڈ پر ایک راک ہائپر پینگوئن زیادہ تر پینگوئن سیاہ اور سفید ہوتے ہیں، لیکن راک ہائپر پینگوئن کی مخصوص سرخ آنکھیں اور ہر آنکھ کے اوپر پیلے پنکھوں کی ایک پتلی پٹی ہوتی ہے۔ ان کے سر کے اوپر سیدھے سیاہ پنکھوں کی ایک چوٹی بھی ہوتی ہے۔ کچھ پرجاتیوں جیسے شہنشاہ کے کل آبادی کا تخمینہ لاکھوں میں لگایا گیا، لیکن چھوٹے پینگوئن کی زیادہ تر نسلیں یقینی طور پر لاکھوں میں چلتی ہیں۔ جزیرے کی افزائش نسل کی بے پناہ کالونیاں ہیں، جن میں سے کچھ لاکھوں گھونسلے بنانے والے جوڑوں سے بھرے ہوئے ہیں، ایک بڑے ممکنہ غذائی وسائل کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن پینگوئن کی معاشی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ 19ویں صدی کے ویلر اور سیل شکاری گوشت اور انڈوں کے لیے کچھ کالونیوں کا دورہ کرتے ہیں، اور پینگوئن تیل کی صنعت نے ایک بار بڑی تعداد میں پرندے کے لیے تھے، تاہم 20ویں صدی کے اوائل تک یہ حال مزید منافع بخش نہیں رہا اور زیادہ تر کالونیوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ فعال طور پر محفوظ رکھا گیا کچھ نسلیں آب تعداد میں بڑھ رہی ہیں۔ بظاہر 20ویں صدی کے وسط میں انٹارکٹک ویل کے خاتمے کے نتیجے میں جو کے لیے پینگوئن کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، جس پر دونوں کھانا کھاتے ہیں، تاہم پینگوئن کی آبادی حالیہ گلوبل وارمنگ سمیت آب و ہوا اور سمندر کی درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلیوں کے لیے انتہائی خطرے سے دوچار ہے۔ پینگوئن بھی انسانوں کی طرح سے مقامی مچھلیوں کی آبادی کی کمی کے لیے بہت حساس ہوتے ہیں۔ پینگوئن لائف سائیکل کی بہت سی خصوصیات جس کے سائز اور جغرافیائی تقسیم کے ساتھ مختلف ہوتی ہے۔ طول البلد کے سلسلے میں نسل کے اندر افزائش کی تاریخ بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ پرجاتیوں کی اکثریت ہر سال صرف ایک بار افزائش کرتی ہے۔ کچھ انواع جیسے افریقی پینگوئن شاید اس نسل کے دوسرے ارکان اور نیلے رنگ کے پینگوئن سال میں 2 بار افزائش کرتے ہیں۔ کنگ پینگوئن 3 سالوں میں 2 بار افزائش کرتا ہے۔ ایک انڈا شہنشاہ اور بادشاہ پینگوئن نے دیا ہے، باقی سب 2 یا کبھی کبھار 3 بچھاتے ہیں۔ زیادہ تر پینگوئنز آسٹریل بہار یا گرمیوں میں افزائش نسل شروع کرتے ہیں۔ کنگ پینگوئن 14 سے 18 ماہ کے چکر ہوتے ہیں، اور انفرادی جوڑے کا وقت پچھلی افزائش کی کوشش کی کامیابی یا ناکامی پر منحصر ہوتا ہے۔ جنٹر پینگوئن کی کچھ آبادی سردیوں میں بھی افزائش کرتی ہے۔ شہنشاہ پینگوئن کی افزائش موسم خزاں میں شروع ہوتی ہے، بظاہر وقت پر ہے تاکہ طویل نشو و نما کا دورانیہ بچوں کو گرمی کے عوض میں پیدا کرے، جبکہ ان کے زندہ رہنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ جینیٹو، جس کی گردشی تقسیم ہوتی ہے، آبادی کے درمیان ہمآہنگی کی کمی کی وجہ سے قابل ذکر ہے، لیکن بصورت دیگر اس کی افزائش کا نظام الاوقات دیگر پرجاتیوں سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جنوبی افریقہ سے دور کروزریٹ جزائر میں انڈے دینے کا عمل جولائی میں ہوتا ہے۔ دونوں انڈوں کو 35 یا 36 دن تک انکیوبیٹ کیا جاتا ہے اور چوزے کی پرورش میں 2 ماہ لگتے ہیں۔ آخری نادان پرندے جنوری میں سمندر میں جاتے ہیں۔ کالونی میں پرندوں کی آمد اور ان کی روانگی کے درمیان کئی قسم کے بصری اور آوازی ڈسپلے استعمال کیے جاتے ہیں۔ غربت کی کالیں جوڑی بنانے کے دوران اور افزائش کے بعد کے مراحل کے دوران کم حد تک استعمال ہوتی ہے۔ شہنشاہ پینگوئن اور کنگ پینگوئن میں جنسوں کے درمیان واضح آوازی فرق اور کچھ دوسری انواع ہیں کم نشان والے ہیں۔ کالونی پہنچتے پر ہر پرندہ اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتا ہے جیسا کہ اس نے پچھلے سال چھوڑا تھا، اور عام طور پر پچھلے سال کے اپنے ساتھی کے دوبارہ مل جاتا ہے، جب تک کہ بعد والے کی موت اسے دوسرا ساتھی جیتنے پر مجبور نہ کرے۔ اس کا اطلاق شہنشاہ پینگوئن